السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آپ کی درسی کتاب کی چوتھی غزل جو کہ تنہا انصاری نے تحریر کی ہے وہ پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، تنہا انصاری ہمارے وادی کشمیر کے بہت بڑے نثر نگار اور شاعر گزرے ہیں۔ تنہا انصاری کے متعلق جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ تنہا انصاری کا اصل نام حسین علی انصاری تھا اور ان کے والد کا نام حسن علی انصاری تھا۔ وہ ایک بڑے تاجر تھے، علم فضل میں شہرت رکھتے تھے۔ وہ اتر پردیش بھارت سے ہجرت کر کے کشمیر میں سکونت پذیر ہو گئے تھے اور تنہا انصاری 1914 میں دلینہ بارہمولہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم دلینہ میں حاصل کی۔ گھر میں سخت دشواریاں ہوئی، مڈل پاس کرنے کے بعد ملازمت کرنی پڑی۔ پہلے محکمہ امداد باہمی محرر کی حیثیت سے کام کیا۔ اس کے 6 ماہ بعد اپنے والد کی تقلید میں محکمہ تعلیم میں چلے آئے اور زندگی کے آخری ایام 48 سال مدرس کی حیثیت سے اپنے خدمات انجام دیتے رہے۔ ملازمت کے دوران ہی انہوں نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے میٹرک، منشی فاضل ادیب فاضل امتحانات پاس کیے اور 1953-54 میں جموں کشمیر یونیورسٹی سے BA MA پاس کرنے کے بعد 1942 میں سری نگر میں ٹیچرز ٹریننگ کالج میں بحیثیت استاد مقرر ہوئے۔ وہ بہت ہی قابل تھے۔ 1960 میں حکومت ہند نے انہیں سال کے بہترین استاد یعنی بیسٹ ٹیچر ایوارڈ سے بھی ان کو نوازا۔ تو اپنی محنت قابلیت سے وہ بہت آگے بڑھتے گئے اور اسی دوران 23 فروری 1949 کو اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے۔ جب ہم تنہا انصاری کے متعلق پڑھتے ہیں، وہ ایک بہت بڑے مصنف نگار تھے، یعنی صفحہ اول کے شاعروں میں بھی شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے خطوطوں کا ایک مجموعہ شائع کیا جس کا نام تھا خاطر احباب، اور بھی بہت سی نثر نگاری میں بہت سے کام کیے۔ مثال کے طور پر ایک کتاب لکھی تعلیمی زبان صحیح اردو بولیے، ان کی تحریر ان کی کتاب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شاعری مجموعہ اردو میں شبستان اور کشمیری میں بھی ایک شاعری مجموعہ فرات کے نام سے ان کے انتقال کے بعد چھایا ہوئے۔ اس کے بعد جب تنہا انصاری اپنے دور کے حالات واقعات کی عکاسی اس انداز میں بھی کرتے تھے۔ تنہا انصاری نے اپنی شاعری میں کشمیر کی خوبصورتی، اس کے فطری حسن جمال کے بھی بڑے دلکش مورقے کھینچے ہیں۔ تنہا انصاری ہماری وادی کشمیر کے ایک بہت بڑے صفحہ اول کے بلکہ مایہ ناز شاعر گزرے ہیں۔ یہ تھی تنہا انصاری کی حالات زندگی۔ اب ہم اس نے جو تحریر کی ہے سب سے پہلی غزل اس کے بارے میں تشریح کریں گے۔ تنہا انصاری کہتے، میری ہر صبح پر فرقت میں تیری اندھیرا شام غم کا چھایا رہا۔ شاعر اس شعر میں اپنے دوست سے مخاطب ہے کہ تیری جدائی میں میری ہر صبح شام نظر آ رہی ہے اور ہر صبح مجھے آپ کا غم ہوتا ہے، لہٰذا میرے لیے صبح یا شام کا ہونا برابر ہے۔ کیے جاتا ہوں میں جتنا مداوا غم دل اور بڑھتا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے جتنے غم سوغات کے طور پر ملے ہیں اور جتنا بھی میں وہ غم بھلانے کا سوچتا ہوں، یعنی جتنا علاج میں کرتا ہوں اتنا ہی یہ غم دل بڑھتا جا رہا ہے، یعنی میرے غم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور شاعر تیسری شعر میں کہتا ہے، میری دنیا سے کٹ کر جانے والے تصور تیرا کیوں تڑپا رہا ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے دوست سے مخاطب ہے کہ اے تو میری دنیا سے جدا ہو کر جانے والے، مجھے یہ تو بتا کہ تیرا خیال مجھے کیوں تڑپا رہا ہے۔ نقاب رخ الٹ کر کس نے رکھ دی، فلک پر چاند بھی شرما رہا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ یہ کس نے آج اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا، یعنی اپنا چہرہ دکھایا،
دکھایا، اور یہ ایسا لگتا ہے جیسے آسمان پر چاند بھی شرما رہا ہے، ایسی دلکشی رعنائی ان کے چہرے پر ہے۔ خیال پرسش اعمال تنہا ابھی سے روح کو تڑپا رہا ہوں۔ یہ تنہا انصاری کے آخری شعر یعنی مقطع ہے۔ اس میں کہتے ہیں، اس شعر میں تنہا اپنے آپ سے مخاطب ہے۔ تنہا زندگی تو گزاری خیال یار میں، اب سوچتا ہوں کہ جب کل حساب لیا جائے گا تو وہاں اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ یہ خیال تو ابھی سے میری روح کو تڑپا رہا ہے۔ یہ غزل نمبر 1 تھی۔ تو آج ہم غزل نمبر 1 کے بارے میں ہم نے پڑھا، شاعر نے اس میں کس دلکشی سے اپنے شاعری کا اظہار کیا ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ یہ اشعار جو میں نے پڑھے یہ آپ نے سمجھ لیے ہوں گے۔ اچھا، باقی خدا حافظ۔